अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने अपने पिछले लेक्चर में बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की मश्क को पढ़ा था। सबसे पहले इन सवालात के जवाबात लिखें, ये सवाल हल किया, उसके बाद खाली जगह को पुर करें, उसके बाद दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। फिर मौलवी अब्दुल हक ने दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखे। फिर कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाना है, मुतलका अल्फाज से मिलाना है, ठीक है। फिर सबक पढ़ें और बताएं कि दर्ज झैल तारीख़ों का इन वाक़यात से क्या ताल्लुक़ है। ये तारीख़ें दी गई हैं और इस तारीख़ पर क्या वाक़या हुआ था वो बताना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने दर्ज झैल अल्फाज के वाहद लिखे, ये सवाल हल किया। उसके बाद दर्ज झैल अल्फाज मुज़क्कर हैं या मुअन्नस निशानदेही करें, ये सवाल हल किया। उम्मीद है कि आपने इसकी मश्क को अच्छे से याद किया होगा और हल किया होगा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्यूटर की कहानी के बारे में है। कंप्यूटर क्या है? सबसे पहले कंप्यूटर का मायने जान लेते हैं, ठीक है। अंग्रेज़ी लफ्ज़ है कंप्यूटर, जो किससे निकला है? कंप्यूट से निकला है और इसके लगवी मायने हिसाब लगाना है, ठीक है। कंप्यूटर के मायने शुमार कनिंदा के भी हैं, यानी गिनना। किसी शुमार कनिंदा मतलब गिनना, ठीक है। असल में ये एक बरकी मशीन है। बरकी मशीन बिजली से चलने वाली मशीन है जो हिसाब के सवालात और पेचीदा शुमारियाती मसले मुकर्ररा और इशारती है हिदायत के मुताबिक आसानी से हल कर लेती है। यानी जो सवालात या जो मसाइल गिनती के हल करने में हमें वक्त लगता था वो हमें आसानी से हल करके कंप्यूटर दे देता था, ठीक है। तो पुराने ज़माने में चीन के बाशिंदे तालिब इल्मों को, यानी बाशिंदे मतलब रिहायशी तालिब इल्मों को गिनती सिखाने के लिए एक ख़ास तरीका इस्तेमाल किया जाता था और वही तरीका जो है वो कंप्यूटर की इजाद का बाइस बना। सबसे पहले किसे कंप्यूटर इजाद किया? पास्कल नामी एक शख्स ने कंप्यूटर को इजाद किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ़्रांस के एक साइंसदान जिसका नाम पास्कल है, उसने 1642 में कंप्यूटर इजाद किया, ठीक है। लेकिन ये कंप्यूटर जो है ये सिर्फ़ अदाद व शुमार की सलाहियत रखता था। ये वो कंप्यूटर है जो पास्कल ने इजाद किया, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ़ अदाद व शुमार की जो है वो सलाहियत रखता था। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से जो है वो मॉडर्न कंप्यूटर, जदीद कंप्यूटर का सफ़र शुरू हुआ। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की आप तस्वीर यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हावर्ड एच एकर ने बड़े बड़े अदाद व शुमार इकट्ठा करके इस अमल को जारी रखने के लिए एक मशीन तैयार की। ये हावर्ड एच एकर है, ठीक है। बाद अज़ा कुछ तब्दीली के बाद इस मशीन को मार्क वन का नाम दे दिया गया। ये वो तस्वीर जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको मार्क वन का नाम दिया गया। ये दरअसल पहला कामयाब कंप्यूटर थी, ये भी मार्क वन कंप्यूटर ही है, ठीक है। हार्वर्ड को दरअसल कंप्यूटर का बानी समझा जाता है, लेकिन दिलचस्पी की बात पता है क्या है कि चार्ल्स बाबेज नामी इस शख्स ने कंप्यूटर की तारीख जो है वो जदीद तारीख से बरसों पहले एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर ईजाद कर लिया था। डिज़ाइन करने में कामयाब हो गए थे, यानी ईजाद नहीं कर सके थे लेकिन उसका डिज़ाइन बना दिया था। एक ऐसी मशीन तैयार कर ली जो कि ज्योमेट्री के सवालात और हिसाब के सवालात को बाखूबी हल कर सकती है, ठीक है। बहरहाल इंसान अपने अक्ल के जो है वो घोड़े दौड़ाता गया मैदान में और एक तहकीक के नतीजे में पहला डिजिटल कंप्यूटर सामने आ गया जो जिसामत में बड़ा था और फिर ट्रांसिस करने की इजाद जो है वो कंप्यूटर में बदल गई और अब छोटा होता गया और आजकल कंप्यूटर जो है वो माइक्रो और मिनी कंप्यूटर में तब्दील हो चुके हैं। ये माइक्रो और मिनी कंप्यूटर्स की टाइप हैं: डेस्कटॉप कंप्यूटर, फिर लैपटॉप, फिर जो है वो नेटबुक, फिर हाइब्रिड, फिर टैबलेट और फिर स्मार्टफोन। ये आजकल वो कंप्यूटर्स हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं, बहुत इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है, ठीक है। कंप्यूटर के बुनियादी तौर पर जो है वो 4 हिस्से हुआ करते हैं। एक मॉनिटर, ठीक है, इसको मॉनिटर भी कहा जा सकता है। फिर डेस्कटॉप,
پھر آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کی بورڈ اور پھر ماؤس۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں، یہ چار چیزیں جو ہے وہ کمپیوٹر کا اہم حصہ خیال کی جاتی ہیں۔ کی بورڈ جو ہے وہ ایک ایسا آلہ ہے جو کہ بٹنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ غور سے دیکھیں اس کو، یہ مختلف بٹنوں پر مشتمل ہے اور ٹائپ رائٹر کی طرح نظر آتا ہے۔ اس سے آپ کوئی بھی حکم کمپیوٹر کو دے سکتے ہیں۔ چونکہ آپ کمپیوٹر کو حکم دے سکتے ہیں تو اس لیے یہ ان پٹ ڈیوائس بھی ہو سکتا ہے۔ ان پٹ ڈیوائس کیا ہے؟ ان پٹ ڈیوائس کا مطلب ہوتا ہے ایسا کام جو آپ کمپیوٹر کو جس کے ذریعے کمپیوٹر کو کسی بھی کام کا حکم دے سکو، وہ ان پٹ ڈیوائس کہلائے گا۔ تو اسی طرح یہ آپ کا کی بورڈ جو ہے وہ ان پٹ ڈیوائس میں شامل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ ماؤس جو ہے، اس سے بھی آپ فائل کھولنے کا کمپیوٹر کو حکم دیتے ہیں تو یہ بھی ان پٹ ڈیوائس میں شامل ہو سکتا ہے۔ آؤٹ پٹ ڈیوائس کیا ہے؟ جو آپ نے حکم دیا ہو اس کی تعمیل کر کے آپ کو رزلٹ دینے والا، نتائج دینے والا جو حصہ ہوتا ہے وہ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے مانیٹر آپ کو نظر آ رہا ہے، LCD بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ڈسپلے بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے۔ پھر یہاں پہ اسپیکر آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں، ان کو بھی آؤٹ پٹ ڈیوائسز کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ کچھ بھی لگاتے ہیں ایسا جو آواز رکھنے والا ہو تو وہ ہمیں اسپیکر سے سنائی دیتا ہے۔ یہاں چند تصویریں آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی اور ان پٹ ڈیوائسز کی دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان پٹ ڈیوائسز میں یہ تمام اشیاء جو ہے یہ شامل ہوتی ہیں۔ یہ کچھ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی اشیاء ہیں اور یہ کچھ ایسی اشیاء ہیں جیسے CD، USB، ٹیبلٹ اور موبائل کیمرہ اینڈ وائی فائی ڈیوائس۔ یہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز دونوں کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا کہ بنیادی طور پر کمپیوٹر کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ ایک مانیٹر جو پروسیسنگ کے نتائج آؤٹ پٹ دکھانے کا عمل کرتا ہے۔ مانیٹر جو ہے وہ کسی بھی کام کی پروسیسنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آؤٹ پٹ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ مانیٹر پہ اس کی آؤٹ پٹ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا سسٹم یونٹ جو تمام ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے اور ہمیں آؤٹ پٹ مہیا کرتا ہے۔ تیسرا کی بورڈ ایک ان پٹ آلہ ہے، یہ ہم سب کچھ پڑھ چکے ہیں۔ یہ ٹائپ رائٹر کی طرح نظر آتا ہے، بٹنوں پر مشتمل ہوتا ہے اور براہ راست CPU کو احکامات دیتا ہے جو کہ پروسیس کر کے مانیٹر پر ہمیں رزلٹ دکھاتے ہیں، نتائج دکھاتے ہیں ان احکامات کے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا جو ہے وہ ماؤس ہے، اشاراتی طریقہ کار سے یعنی اشارہ کرتا ہے اور پھر اس فائل کو کھول دیتا ہے۔ اشاراتی طریقہ استعمال کرتے ہوئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انٹرنیٹ معلومات کا ایک خزانہ اور رابطوں کا ایک ایسا جال ہے جو کروڑوں لوگوں کے درمیان مواصلاتی وحدت پیدا کرتا ہے، یعنی یکجانیت پیدا کرتا ہے۔ ایک ہونا وحدت کو کہا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے دنیا بھر کے کمپیوٹر جن پر انٹرنیٹ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے آپس میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ان تمام کمپیوٹر پر کام کرنے والوں کے ایک دوسرے پر مختلف موضوعات کا تبادلہ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کی جو بھی رائے ہے آپ وہ دوسرے کو بتا سکتے ہیں۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کا آغاز جو ہے وہ 1995 میں ہوا۔ اس کے ساتھ ہی الیکٹرانک ای میل ڈیوائس جیسی سروس بھی متعارف کروائی گئی۔ ای میل کے ذریعے دنیا بھر میں خط و کتابت کی جاتی ہے، یعنی خطوط بھی لکھے جا سکتے ہیں ای میل کے اوپر۔ تو ای میل ایک ایسا بیٹا سسٹم ہے جس کے اوپر آپ سب سے پہلے اپنا ایڈریس ڈالتے ہو، اپنی ID بناتے ہو اور پھر اس کے ذریعے آپ کسی بھی دوسرے بندے کو جس کی ID ہو ای میل کے اوپر اس کو کچھ بھی بھیج سکتے ہو، چاہے وہ تصاویر ہے، چاہے وہ کوئی اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے یعنی جاب دینے والا خط ہے، یا کچھ اور بھی آپ جیسا کوئی خط لکھنا چاہ رہے ہو، کسی کو کوئی میسج کرنا چاہ رہے ہو تو وہ بھی آپ ای میل پہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو جدید دور میں پیغام رسانی کا ایک اہم اور تیز ترین طریقہ کیا ہے؟ ای میل ہے۔ ای میل کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ الیکٹرانک میل بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی وسعت یعنی وسیلہ سے
پیغام، تحریر، تصاویر، خطوط اور آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ لمحوں میں بھیجی جا سکتی ہے، جو کہ بہت مشکل کام ہوا کرتا تھا۔ پہلے خط پوسٹ کیا جاتا تھا اور پھر کئی دن تک اس کے پہنچنے کا انتظار کیا جاتا تھا۔ اس کو کمپیوٹر نے بہت ہی آسان کر دیا ہے اس کام کو، اور اب لمحوں میں، چند سیکنڈز میں تصویر یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے، میسج کچھ بھی آپ نے بھیجنا ہو وہ پہنچ جاتا ہے۔ آج ترقی یافتہ دور میں کمپیوٹر کی جدید اشکال آئی سیریز 13، 15 اور 17 کے نام سے مارکیٹ میں موجود ہے۔ اگرچہ یہ انتہائی تیز رفتار ہیں، اس کے باوجود ماہرین انہیں مزید جدید بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کمپیوٹر ایک ایسی ایجاد ہے جس سے دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے۔ روئے زمین اپنا حلقہ اختیار میں لینے والی مشین دراصل انسانی ذہن کی پیداوار ہے، جو خود سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے تو محروم ہے اور کلی طور پر انسان کے دسترس میں ہے، کلی مطلب مکمل طور پر۔ تو بیٹا آج کے لیکچر میں ہم نے کمپیوٹر کے بارے میں یہ جانا کہ کمپیوٹر کی ترقی کا سفر کیسے جاری ہوا، کیسے پاسکل سے جو سفر شروع ہوا، وہ چارلس بابیج نے کتنے سال پہلے ہی ایک جو ہے وہ الیکٹرانک کمپیوٹر کا ڈیزائن، جدید کمپیوٹر کا ڈیزائن جو ہے وہ تیار کر رکھا تھا۔ پھر ہم نے ہارورڈ یونیورسٹی اور ہاورڈ ایچ ایکن کے جو ہے وہ خدمات کے بارے میں پڑھا جو انہوں نے کمپیوٹر بنانے کے سلسلے میں دی۔ پھر ہم نے ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو دیکھا، الیکٹرانک میل کے بارے میں جانا۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ باقی کا ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔